آج یکم محرم اسلامی سال کا پہلا دن ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے اس کو جتنا بیان کریں کم ہے، جس کے متعلق اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہو کہ 950 سال اگر جبرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ بھی شان بیان کرے پھر بھی بیان نہیں ہو سکتی، اس کی شان ہم کیسے بیان کر سکیں گے؟ لیکن ہمارا عقیدہ اور ایمان جو ہے وہ کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہے، اور صحابہ کرام میں سے ایک شان والے صحابی، شان والے خلیفہ، شان والے ایک خلفۂ راشدہ میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے عمر فاروق ہیں، تو اس لیے ہمیں ایک تو سلیوٹ ہے ان کی عظمت کو، اور ایک ان کی شان جتنی بھی بیان کریں ہمیں کم ہے، اور ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمارا جو سال ہے اس کا ابتدا ہے، اس کا سٹارٹ ہے، اور اسی سے ہی ہمارے سال کی جو ابتدا ہے اس کو مزین کیا گیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو بڑی مشہور چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جس راستے سے گزرتے تھے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کے متعلق اگر مشورہ دیا تو وہ قرآن بن گیا، اگر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی تو وہ بھی قرآن بن گیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایسی تھی جو اس سے بڑی اور شان کے متعلق کچھ کہا نہیں جا سکتا شاید، کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ سے مانگ کے لیا تھا، اللہ سے جو اسپیشل درخواست کر کے جو بندہ یا کوئی شخصیت کوئی اسپیشل کوئی چیز مانگتی ہے تو وہ پھر اس سے بڑی کوئی خاص ہو نہیں سکتی، یہ خصوصیت ہے ان کی۔ اور یہودیوں نے یہ کہا اگر 6 مہینے اور عمر دنیا پہ رہ جاتا تو ہمارا نام مٹ جاتا، ہمارا نام نہ ہوتا۔ اور جو انہوں نے نظام دیے، نظام عدل ہے، عدلیہ کا نظام ہے، جتنے انہوں نے نظام دیے ہیں دنیا کے متعلق آج تک وہ رائج ہیں، چل رہے ہیں، اور اس سے بہتر شاید نظام کوئی دے بھی نہیں سکا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے متعلق جتنا کچھ بھی کہا جا سکے کم ہے، لیکن ان کی جو شہادت ہے، ان کی جو شہادت فجر کی نماز کے وقت شہید ان کو کیا گیا نماز میں کھڑے ہو کے۔ اب اس کے متعلق علماء کرام مختلف چیزیں بیان فرماتے ہیں کہ اتنا ان کا رعب اور جلال تھا، دبدبہ تھا، کہ ان کو حالت نارمل میں نماز کے علاوہ اگر وہ نارمل حالت میں ہوتے تو ان پہ کوئی حملہ بھی کرنے کی شاید سکت یا ہمت نہیں رکھتا تھا۔ تو وہ جو مجوسی تھا فیروز ابو لولو المجوسی اس کا نام تھا، جس نے آپ پہ وار کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وار میں ان کو بہت سخت وار ان پہ ہوا، ان کی آنتیں تک باہر آ گئی۔ تو جب ان کو ہوش ہے تو انہوں نے سوال کیا پوچھا، انہوں نے بات کیا کی، انہوں نے فرمایا کہ میرے پہ حملہ کرنے والا کون تھا؟ جب بتایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ شکر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ شکر ہے وہ بندہ تھا جو کلمہ گو، یا جس نے اللہ کے سامنے ایک سجدہ نہیں کیا ہوا تھا۔ تو اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی، یا آخری جو ایک اتنی تکلیف دہ ایک وقت ہے اس میں بھی یہ مسلمانوں کی اور جو امن ہے اس شہر کی اس حالت کو سامنے رکھا۔ اور اس کے بعد نماز کے متعلق اسی حالت میں پوچھ رہے ہیں کہ نماز مکمل ہوئی ہے میری یا نماز مکمل نہیں ہوئی۔ تو اتنی فکر تھی۔ پھر شہادت کے وقت کیا کیا میسیجز دیے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کیا ہو عبداللہ بن عمر کہ آپ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کا امیر نہیں کہا، آپ امیر میں نہیں ہوں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں جگہ پہ اپنا جو آخری قیام گاہ ہے، آخری جو میری قبر ہے وہ بنانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو جتنے بھی ان کے اسباق ہیں، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ان کا سر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نیچے رکھ دو، زمین پہ رکھ دو۔ آپ کے جو بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ بہتر ہے گود زمین سے، وہ کہتے ہیں نہیں، نیچے رکھ دو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کہ یا اللہ تو نے مجھے معاف کر دیا تو میں بچ جاؤں گا، نہیں تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ آخری وقت میں بھی اتنی عاجزی اور منکسر المزاجی ہے۔ تو جتنے وہ میسیجز ہمیں دے کے گئے ہیں ایک امت کے ناطے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ لاکھوں سلام کہا جا سکتا ہے۔ اور اس چیز کو سمجھنا اور اس کو ماننا اور اس کے متعلق جتنا ہم علم لے سکیں، جتنی معلومات حاصل کر سکیں، یہ بھی ضروری ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے وہ برحق ہے اور وہ سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی
جو تعلیمات ہیں، ان کی جو نقش قدم ہے، انہوں نے جو نظام ہمیں دیے ہیں، جو ہمیں سبق سکھائے ہیں، جتنی سادگی کا سبق دیا ہے، جتنا استقلال کا اور بہادری کا اور شجاعت کا اور سچائی کا سبق دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جتنے بھی شہداء ہیں ان کی شان پہ، ان کی شان سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔